بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، نویت سنت الاعتقاب نویت سنت الاعتقاب للہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 بار مجبہ درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو ہی کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی سعادت حاصل ہونے والی ہے درود پاک کی برکت سے۔ ضرور جمعے کے دن بھی جمعہ کثرت سے درود السلام پڑھا کرے۔ رسول برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق والا دن جو نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا اور حکمت کی باتیں دوں گا۔ حکمت کی باتیں کچھ حضور علیہ السلام کی لڑی میں سے نزار ان کے بیٹوں کی آپ سماعت فرمائیں۔ نظر، ربیہ، ایاد اور انمار، ان کے والد نزار جب فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے وصیت کی، اے میرے بیٹو، یہ سرخ رنگ کا قبہ اور اس سے متعلقہ چیزیں یہ ایجاد کی ہیں، ندوہ، مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں یہ انمار کی ہیں۔ اگر کسی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہو تو صفیہ کے لیے نجران کے افا جرہمی کے پاس جانا اور اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ طلب کرنا۔ اتفاق سے تقسیم جائیداد میں ان کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے تاکہ افعا جرہمی سے اس تنازع کا فیصلہ کروائیں۔ سفر میں جاتے ہوئے رستے میں نظر نے ایک گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا تھا، تو یہ کہنے لگا، جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ اونٹ کانا ہے۔ ربیہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ ایجاز نے کہا، وہ دم کٹا بھی ہے، اور انوار نے کہا، وہ بھاگا ہوا بھی ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑی دور چلے تھے کہ انہیں ایک آدمی ملا جس آدمی نے کچاوا اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ میرا اونٹ گم ہوا ہے، تم نے دیکھا ہے کہیں؟ تو نظر نے کہا، کیا وہ کانا اونٹ ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہ کانا ہی تھا۔ ربیہ نے کہا، کیا وہ لنگڑا تھا؟ اس نے کہا، ہاں وہ لنگڑا تھا۔ اور ایجاد نے کہا، کیا اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے کہا، ہاں کٹی ہوئی تھی۔ انمار نے کہا، کیا وہ بھاگا ہوا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ خدارا مجھے بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا، بخدا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تیرا اونٹ کہاں ہے۔ جب اس نے یہ باتیں بھی سنی، کہا، تمہارے پاس نشانیاں ساری ہیں، جو تم بتا رہے ہو ساری نشانیاں میرے اونٹ کی ہیں، اور تم کہتے ہو ہمیں اونٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نشانات تم نے جو بتائے ہیں وہ ہی اس کے سارے تھے۔
اب تم مجھے اونٹ دو یا کسی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ ان کے ساتھ چل پڑا وہ جا رہے تھے فیصلہ کروانے کے لیے افا جرمی کے ساتھ۔ وہاں جب پہنچے اپنے اونٹ کا فیصلہ کروانے کے لیے، جب اس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ افعا نے ان سے پوچھا اگر آپ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں ہے تو اس کی ساری نشانیاں کیسے تم جانتے ہو؟ مظہر نے کہا کہ میں نے جب اس گھاس کو دیکھا جس کو اس کے اونٹ نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی گھاس تھی، حالانکہ گھاس ہری بھری ساری کھڑی ہے، دوسری طرف سے جو کی تم کھڑی ہے ویسی لہلا رہی تھی، تو میں نے سمجھ لیا کہ جس اونٹ نے یہ گھاس کھائی ہے وہ کانا ہے۔ میں نے تو صرف سمجھداری کی بات کی تھی۔ اسے جس آنکھ سے اس نے دیکھا اس طرف سے گھاس کھا رہی، دوسری طرف سے ویسی کھڑی ہے، تو میں نے اونٹ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف گھاس کو دیکھا ہے۔ ربیہ نے کہا اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح نظر آ رہے تھے، دوسرے پاؤں کے نشان ذرا دھوئے تھے، ٹیڑھے تھے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ لنگڑا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ جس اونٹ نے یہ گھاس کھائی ہے وہ لنگڑا تھا۔ اعجاز کہنے لگا میں نے دیکھا ہے اس کی مینگنیاں صحیح سلامت ہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی تھی، اگر دم اس کی کٹی نہ ہوتی تو مینگنیاں ٹوٹی ہوتی، اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ دم کٹی ہوئی ہے۔ انوار نے کہا میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا لیکن اسے ادھورا ہی چھوڑ کر چلا گیا ہے، صحیح طریقے سے کھایا نہیں تھا، تو میں نے سمجھ لیا وہ اونٹ بھاگا ہوا تھا، اس لیے اطمینان سے گھاس کو نہیں کھا سکا۔ یہ سن کر جرہمی نے اونٹ کے مالک کو کہا جاؤ اپنا اونٹ تلاش کرو، ان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے، یہ تو ویسے سمجھداری کی بات کر رہے ہیں کہ گھاس دیکھ کے تیرے اونٹ کی ساری نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن ماد کے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے تم فہم اور سمجھدار ہو، پھر تم فیصلہ کروانے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ میرے پاس آئے ہو تو بیٹھو، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ تو بڑے اچھے ہو، بڑے سمجھدار ہو۔ اس نے جس سے فیصلہ کروانے گئے تھے اس نے کھانا ان کے لیے تیار کیا، کھانا کھا کے آخر میں شراب پینے کے لیے دی۔ جب شراب پینے سے فارغ ہو گیا نا تو ایک بھائی نے مظہر نے کہا ایسی بہترین شراب عمر بھر کبھی نہیں میں نے پی، کاش اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگی ہوئی ہوتی۔ ربی نے کہا ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا، کاش اس بکری کی پرورش کتی کے دودھ سے نہ ہوتی۔ ایاد نے کہا میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، کاش اس کی نسبت غیر باپ کی طرف نہ کی گئی ہوتی۔ انوار نے کہا میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو۔ تو جرہمی نے ان کی باتیں سنی تو وہ تصویر حیرت بن گیا کہ یہ ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں۔ وہ گیا اپنی ماں کے پاس، جا کر کہا سچ بتاؤ کہ یہ جو مہمان آئے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اپنے باپ کا نام چھپاتا ہے، یہ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا بتایا کہ میں ایک سردار کی منقوہ تھی، وہ آدمی لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لا ولد ہی مر جائے، چنانچہ میں نے ایک شخص سے بدفعلی کی جس سے تو پیدا ہوا ہے، اس لیے ان کی بات سچی ہے کہ تیرا اصل باپ کوئی اور ہے، نام تو کچھ اور ظاہر کرتا ہے۔
اس نے اپنے ناظم کو بلایا جس نے شراب کے بارے میں اس سے پوچھا، شراب جس نے پلائی تھی، کہ یہ سچ بتاؤ کہ شراب تم نے کہاں سے لی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تیرے باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی، اس کے انگوروں سے یہ شراب کشیدہ کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تو اس سے اپنے یہ شراب بنا کر لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے چرواہے کو بلایا جس نے گوشت پکایا تھا، فرمایا کہ بتاؤ یہ گوشت تم کہاں سے لائے ہو؟ اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس بکری کے بچے کو تم نے کیسے پالا تھا؟ وہ آدمی بتانے لگا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں بکری مر گئی تھی، میں نے اس میمنی کو کتی کے دودھ سے پرورش کیا تھا۔ جرہمی کی ذیانت اور حساق کو دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر اس نے دعویٰ سنا اور اس کا فیصلہ کیا، تو یہ سمجھداری کی باتیں ان لوگوں میں تھی۔ یہ لڑی تھی حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا تھا، تو یہ ہے حکمت کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پیروی کا حکم فرمایا ہے۔